چیز متاثر ہو رہی ہے، لیکن تعلیم چونکہ جس طرح نند عمر صاحب نے کہا کہ بہت اہم ہے اور ہمارے بچوں کا فیوچر، ہمارے ملک کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے تعلیم کے اوپر. تعلیم سے ہمارے ملک کے بچے پچھلے کوئی 4 مہینے سے ڈسکنیکٹ ہیں. اچھا سر، اس ڈسکنیکٹ کو ہمیں یہ نہیں پتا کہ جولائی میں، اگست میں، سپٹمبر میں یا کتنے مہینے بعد جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے اسکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز کو دوبارہ سے اسی طرح کھول سکیں جس طرح وہ چلتے رہے ہیں. ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف اقدامات ہم نے کیے ہیں، اور یہ بات میں نے یہاں شاید پہلے اسپیچ میں بھی کہی تھی کہ کلاس روم میں جا کر جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اس وقت کسی کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اختیار کر کے ہم بچوں کو اسی طرح کی تعلیم دے سکیں جو وہ اسکول کالجز میں فزیکلی کلاسز میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ نہیں ہے. اب بچوں کو کسی طرح کنیکٹ کرنے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی سلسلہ ان کی تعلیم کا چلتا رہے، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. جو آن لائن کلاسز ہیں اس سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ بہت کم اور محدود تعداد میں ایسے بچے ہیں جو آن لائن کلاسز سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم 5%، 10%، 15% یا 20% بچوں کو کسی طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جب 100% کو کنیکٹ کرنے کے قابل ہوں گے تو ہم کریں. سر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو یہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، کئی علاقوں میں اس کی ایکسیس نہیں ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے ہم مختلف پروجیکٹس ماڈلز پر کام کر رہے ہیں. ہم موبائل فون کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ان کی ریچ جو ہے وہ جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے وہ ہم بڑھائیں. ہم آف لائن کچھ ایپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اگر انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو اگر ان کے موبائل پہ یا کسی اور سسٹم پہ ان کا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی چل سکتا ہو. ہم سر کیبل ٹی وی لانے کا کام کر رہے ہیں کہ کیبل آپریٹرز کے ذریعے ایک ٹی وی کا ایک تعلیم کے حوالے سے ایک چینل ہو جو پورے سندھ میں بچوں کو تعلیم دے. پی ٹی وی نے ایک شروع کیا ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ سندھی میں بھی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ فیسلٹی وہاں نہیں ہے، تو بہت سارا کچھ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کیبل آپریٹر کے ذریعے بات کر رہے ہیں. ہم ایف ایم ریڈیو کے ذریعے مختلف چیزیں بچوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کچھ ایپ پہلے سے کر دی ہیں. ہم نے کالجز کے لیے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا دیا ہے جس پہ لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں اور مختلف بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس پہ کافی سبسکرائبرز بھی بڑے ہیں، لیکچرز کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. تو مختلف چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ چیزیں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں، نئی ہیں، تو ظاہر ہے جب نئی چیز ہم شروع کریں گے تو اس کے اندر مسائل آتے ہیں. ابھی جیسے سی ایم صاحب بات کر رہے تھے تو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ آواز ٹھیک نہیں ہے، بالکل فرق مسئلہ تھا. تو جب ہم ایسی چیزیں کریں گے تو مسائل آئیں گے. جیسے جیسے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو امیڈیٹلی لوگ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں اور بہت بری طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بس ختم کر دو ختم کر دو. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں بہتری کی تجاویز دیں کہ اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. میں آپ کی بات سے مانتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں بچوں کے پاس آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں. لیکن کیا ہم ان کو ٹولز فراہم کریں؟ کیا انٹرنیٹ کے پیسے گورنمنٹ دینا شروع کر دے؟ فری انٹرنیٹ، یہ آپشنز ہیں نا جو ہم کر سکتے ہیں. تو ہم اس کی ریچ بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. میں آپ سے کروں کہ یہ جو ہم نے پروموشن بھی کیے ہیں بچوں کے بغیر ایگزامس کے، پہلی جماعت سے 8ویں تک، وہ تو اسٹینڈرڈ ہے. 9ویں سے 12ویں تک کے جو ہوئے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا وہ بہت ویگ تھا، اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے. ہم نے اس پر بیٹھ کر مختلف کمیٹیز بنائی، اس پہ بہت ڈیلیبریشنز کی اور اس کے بعد ایک جا کے کمپریہنسو ایک سسٹم بنایا ہے. کوشش یہ تھی کہ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے بچوں کی تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے تو ان کو ہم کوئی ایڈوانٹیج دیں، لیکن اس میں یہ چیز بھی مد نظر رکھی ہم نے کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اس سسٹم میں ڈس ایڈوانٹیج اس کو ہو جائے. تو کوشش کی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف ہم دیں اور ہم نے بنا لیا سسٹم. اس میں بھی ایک پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو بورڈز کے قوانین ہیں ان قوانین میں بغیر ایگزامس کے اگلی کلاس میں جانے کا کوئی پروویژن نہیں ہے. تو اس پر ہم قانون میں ترمیم کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم پروویژن اس کے اندر ڈالیں تاکہ یہ جس طرح آج ہم نے اسمبلی میں کیا ہے اسی طرح کوئی پروویژن ڈالیں تاکہ بغیر ایگزامس کے بچے آگے چلے جائیں. تو ہم نے کام بہت کر رہے ہیں
اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ بچوں کی تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے اس میں کمی لائی جا سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہونا مشکل ہے جب تک اسکول نہیں کھلیں گے, کالج نہیں کھلیں گے, یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جو فیس والی بات آپ نے کی, اس میں بھی مختلف جگہوں سے آتے ہیں. دیکھیں اسکولوں میں بھی پرابلم ہے, کالجز میں بھی ہے, یونیورسٹیز میں بھی ہے. اسکولز میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے والدین کی جن کا یہ کہنا ہے کہ جب اسکول بند ہے تو فیس دیں کیوں. اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ان والدین سے بھی میں گزارش کروں گا, اسکول سے بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولز اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں, تو وہ تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس جو ایک سورس آف انکم ہوتی ہے وہ تنخواہیں, جو فیس ہوتی ہے. اگر پیرنٹس فیس نہیں دیں گے تو وہ اسکول بند ہو جائیں گے, اور اگر اسکول بند ہو جائیں گے تو جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے اسکول دوبارہ نہیں کھلیں گے. اور اگر وہ اسکول نہیں کھلیں گے تو الٹیمیٹلی جو بچوں کا نقصان ہوگا وہ ان کے والدین کا نقصان ہوگا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر طرف مشکلات ہیں. ہم جو والدین کو کہتے ہیں فیس دیں تو ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم اسکولس کو کہتے ہیں کہ آپ تنخواہیں دیں اپنے ملازمین کو, یہ ایک مشکل کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو. تو اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب کو مل کر اپنے حصے کا جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. ہم نے جو سر آرڈیننس آج یہاں پاس بھی کر دیا, اس کے اندر یہ پروویژن ہے کہ 20% جو ہے وہ فیس کم ہوگی. ہم نے شروع میں 2 مہینے کے لیے ایک آرڈر جاری کیا تھا, اس میں ہم نے اپریل اور مئی کی 20% فیس کم کرنے کی بات کی. اس پر اکثر اسکولوں نے یہ ریلیکسیشن, یہ جو ڈیڈکشن تھی, یہ بچوں کو دی. اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن, رزلٹ, اسکالرشپس اور بے تحاشا ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکے. دینا چاہتے تھے اس 2020 کے اندر جو ایگزامس امپروو کرنا چاہتے تھے تو وہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ وہ اس سال جو ہے وہ وزیر تعلیم سندھ نے اعلان کیا کہ اسپیشل امتحان کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ریپیٹ کر رہے ہیں ان کے بھی ایگزامس نہیں ہوں گے. اس سال سعید غنی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اسپیشل ایگزامس نہیں ہوگا, اسپیشل ایگزامس دینے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہیں سندھ بھر کے اندر. وہ اس لیے کیونکہ کورونا کی سچویشن جو ہے وہ مزید خراب ہو گئی ہے, کوئی بھی ہم اسپیشل ایگزامس کنڈکٹ نہیں کروا سکتے. تو وہ اسٹوڈنٹس جو اس سال جو ہے وہ امپروو اور اس کے علاوہ ریپیٹ اور جو مضمون چینج کرنا چاہتے تھے, یا وہ جو اسٹوڈنٹس اپنے نمبر بہتر کرنا چاہتے تھے, ان کے لیے کوئی بھی چانس نہیں ہے کہ اسپیشل ایگزامس ہوں. تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ہیں وہ اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کی جو فی ہے اس سال کی وہ ان کو ایڈجسٹ ہو جائے گی. وہ 2021 کے اندر جو ہے وہ امتحانات اپنے دے سکتے ہیں اور اپنی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ کسی بھی بورڈ سے تعلق ہو, چاہے وہ 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوں, یہ جو پالیسیز ہیں, یہ جو پروموشن پالیسی ہے, چاہے یہ جو ریگولر کی پروموشن پالیسی ہے, یہی پروموشن پالیسی جو ہے وہ سندھ بھر کے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی پروموشن پالیسی ہے. تو یہ تفصیلات آئی ہیں وزیر تعلیم سندھ کی جانب سے. آج جو پریس کانفرنس کی انہوں نے اس کی تفصیلات ہیں, اور اس کا جو مزید آپ کو اگر آسان الفاظ کے اندر بتا دیا جائے اس سندھ کے اندر پروموشن پالیسی کے بارے میں, تو وہ یہ ہے کہ دوستو جو 9th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی 9th کلاس کے اندر جائیں گے تو ان کو بغیر کسی امتحان کے جو ہے وہ 9th کلاس کے اندر وہ چلے جائیں گے. اسی طرح سے جو 11th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی 11th کلاس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بغیر کسی پچھلی پریویس رزلٹ کی بنیاد پر وہ 11th کلاس کے جو ہے وہ اندر چلے جائیں گے بغیر کسی امتحانات کے. ٹھیک ہے دوستو. اس کے بعد جو 10th اور 12th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو رزلٹ ہے ان کو جو ہے وہ 9ویں اور 11ویں کی جو ان کی رزلٹ ہے, ان کی جو پرسنٹیج ہے, ان کی بنیاد پہ ان کو 10ویں اور 12ویں کلاس کے نمبر دیے جائیں گے, اور پلس جو ہے وہ 9th اور 11ویں کے جو پرسنٹیج تھی اس کے ساتھ 3% اضافی کر دی جائے گی. یعنی اگر ان کی 9ویں اور 11ویں کلاس کے اندر پرسنٹیج 60 تھی تو ان کی 63 کر دی جائے گی. اور جو 9ویں اور 11ویں کلاس کے اندر ابھی جو بغیر امتحانات کے جو ان کلاسز کے اندر جائیں گے, جو اگلی یعنی 2021 کے اندر ان کے امتحانات ہوں گے 10th کے اور فرسٹ سیکنڈ ایئر کے, تو ان کے جو نمبر آئیں گے 10th کے اندر اور 12ویں کلاس کے اندر تو ان کو وہی نمبر جو ہیں وہ 9th اور فرسٹ ایئر کے اندر دیے جائیں گے. تو دوستو یہ ساری پالیسی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے, اور جو امپروورس ہیں, ریپیٹرس ہیں, اور جو
جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے مضمون چینج کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے کوئی اسپیشل ایگزامس نہیں ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ سپلی والے ہوں، چاہے وہ فیلئر ہوں، چاہے جتنے پیپر کے اندر وہ فیل ہوں، چاہے وہ 1 2 3 4 پیپر کے اندر فیل ہوں، سارے اسٹوڈنٹس کو پاس کر دیا جائے گا اور پاسنگ نمبر 33 دیے جائیں گے. یعنی آپ کے اگر 6 پیپر کے اندر آپ فیل ہیں تو آپ کو سارے پیپر کے اندر پاس کر دیا جائے گا، 33 نمبر دیے جائیں گے. وہ اس لیے کیونکہ کوئی بھی اسپیشل ایگزام نہیں ہوگا. اگر اسپیشل ایگزام ہوتا تو آپ کے جو ہے وہ نمبر آپ کو نہیں دیے جاتے اور آپ کو اسپیشل ایگزامس کے اندر چانس دیا جاتا. تو اسپیشل ایگزامس نہیں ہوگا سندھ بھر کے اندر، اور اس لیے آپ کو تمام پیپرز کے اندر چاہے آپ فیل ہیں تو تب بھی آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا، پاس کر دیا جائے گا 33 نمبر دے کر. دوستو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں سندھ کی پروموشن پالیسی کے حوالے سے. تو یہ پریس کانفرنس ہے سعید غنی کی، اس حوالے سے کوئی بھی ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. نوٹیفیکیشن آئے گا تو اس کے اندر مزید تفصیلات ڈیٹیل کے اندر ایک ایک لائن کے اندر ڈسکرائب کر کے اس کے اندر بتائی جائے گی. اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے ڈیٹیل وہ جب بھی آتا ہے تو وہ بھی آپ کو سب سے پہلے چینل کے اوپر پتہ چل جائے گا. اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ابھی تک کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، تاکہ سارے سندھ کے اسٹوڈنٹس کو پروموشن پالیسی کے بارے میں پتہ چل سکے. اللہ حافظ دوستو. پاکستان